بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر کہ پاکستان کا پارلیمانی وفد اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر کی سربراہی میں آج کابل کے دورے پہ تھا، جہاں کابل ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کے بعد جہاز واپس آ گیا اور یہ دورہ منسوخ ہوا۔ اور یہ حملہ کن قوتوں نے کروایا، ان کے پس پردہ مقاصد کیا تھے، آج اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کی انتہا پسند تنظیموں کو، جس میں وشوا ہندو پریشد اور آر ایس ایس بھی شامل ہیں، ان کو فنڈنگ کی گئی ہے کووڈ کے نام پر، جس میں شور مچا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے کورونا کی صورتحال اور خاص طور پر ہم طب کے ذریعے اس بیماری سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر کریں گے بات پروگرام کے آخر میں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں وفد نے جانا تھا، جہاز لینڈ کیا، اس دوران حملہ ہوا، پھر جہاز اٹھایا گیا، واپس 1.5 گھنٹہ چکر کاٹ کر واپس آیا اور اس کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بہرحال افغان حکام یہ کہتے ہیں کہ جی وفد کی سیکورٹی ہمیں جو ہے نا دورے سے زیادہ عزیز ہے۔ بہرحال اتنا ہائی پروفائل وفد کا دورہ کابل اور اس دوران ایسے واقعات کا ہونا، اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں جو اس دورے کو ناکام کرنا چاہتی تھیں، اور کابل جیسے جس کا کنٹرول ہی سارا امریکنز کے پاس اور باقی ہیں، ایسے واقعات کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، 20 مارچ سے لے کے اب تک طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، جی، اس کے ٹویٹس جو ہیں آ رہے ہیں، ان کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر امریکہ ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹرمپ کے جانے کے بعد ٹرمپ کے جانے کے بعد پالیسی بدلی ہے۔ پالیسی یہ بدلی ہے، کہتے ہیں کہ 2 کام کرو، یا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے کر دو، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکن فورسز جو ہیں وہ اتنا تباہی اور بربادی کا منظر بنا دیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے ان کو سٹیبلائز کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ جو آخری جو تھا وہ پچھلے اتوار کو 3 دن قبل ان کا تھا، اور وہ تھا کہ یہ انہوں نے فورسز نے جو ایئر پاور کو استعمال کرتے ہوئے قندھار اور اس علاقے کے اندر باقاعدہ لانچ کیا ہے، اور اس میں یہ فکر لکھے the Kabul administration forces directly supported by the air powers and intelligence of the invaders۔ صحیح۔ انویڈرز وہ امریکہ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر کوئی 1 مہینہ پہلے چلے جائیں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ داعش کو خاص طور پہ ہمارے خلاف اکٹھا کر کے وہاں پر منظم کیا جا رہا ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ داعش کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شام سے ان علاقوں سے بلائے گئے تھے، اور جس وقت افغانستان میں ہلمند پہ طالبان قبضہ کر رہے تھے تو داعش کو اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلی دفعہ ٹرمپ کی اس معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ طالبان نے اس سے 4 دن پہلے کہا تھا کہ تم نے باقاعدہ کم از کم 800 سے 900 لوگ جو ہیں وہ بلیک واٹر کے وہ کابل کے اندر لا کے کھڑا کیا۔ صحیح ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ براہ راست کابل حکومت کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ جب بھی کبھی کچھ کریں تو آپ علیحدہ یا تو ان کو کسی ایک ٹیبل پہ اکٹھے بٹھا کے کریں، کیونکہ آپ اس حکومت کی سینٹٹی کو تسلیم کر رہے ہیں جس کو نہ امریکن تسلیم کرتے ہیں نہ طالبان کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر امریکن اس کابل حکومت جہاں آپ بڑے پارلیمانی وفد لے کے جا رہے ہو، اگر اس کو تسلیم کر رہے ہوتے تو 1 سال مذاکرات چلے ہیں طالبان کے ساتھ، وہ بٹھاتے اشرف غنی کو، وہ بٹھاتے صالح کو، وہ بٹھاتے دوستم کو، وہ بٹھاتے کسی اور کو۔ امریکہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو کون، میں خام خواہ پارلیمانی وفد لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی تمہارے پارلیمانی وفد کو 10 سال سے وہ گالیاں دے رہے آ رہے ہیں، یعنی کوئی آپ یار امریکنز کے اچھا، پھر حملہ کس نے کرایا؟ میں نے بتایا نا کہ اس وقت جو سارے کا وہ خود نہیں چاہتے نا اس کو۔ پاکستان، دیکھیں، پاکستان کے ساتھ ایک ہیٹرڈ جو ہے وہ 2-3 وجہ سے ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رسیا میں جس وقت یہ طالبان گئے ہیں تو رشیا نے انڈیا کو آؤٹ کر دیا، بھائی جان جاؤ۔ حالانکہ جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، جو فیمس سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چین اور روس جو ہے یہ اس درمیان میں ان کی مذاکرت کرے، خاص طور پہ ہم نے روس اور ترکی کو کہا ہے کہ ان کی کانفرنسز بلاؤ۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا واقعہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ جب ان کی طرف سے جو نمائندے تھے طالبان کے، انہوں نے دوستم سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تم قاتلوں سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے، کیونکہ ایک ہوتا ہے جنگ میں قتل کیا جائے،
ایک ہوتا ہے کہ آپ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد ان کو کنٹینر میں لا کے ان کو سیلاب میں چھوڑ دیا اور دشت لیلا میں چھوڑ دیا، وہ بیچارے کنٹینر میں بیچارے شہید ہو گئے. تو وہاں پر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چیزیں. یہ جو افغان گورنمنٹ ہے نا، اس گورنمنٹ کو نام لینا تھا، 2-3 اور ایسے ملک ہیں علاقائی جو چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر ایک ڈسٹربنس کی صورتحال جو وہ قائم رہے، کیونکہ اگر یہ ڈسٹربنس کی صورتحال قائم نہ رہی تو ہوگا یہ کہ وہ لوگ اٹھ کے یہاں افغانستان میں امن، تو یہاں باقی جگہ پر لڑائی شروع ہو جائے کسی اور جگہ. تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر حملہ جو ہے، اول تو کابل ایئرپورٹ پہ جو ہے اس وقت جنگ جو ہے وہ طالبان کی اس کی چل رہی ہے، اور وہ طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اب اگر جنگ ہے. اب دیکھیں نا، انہوں نے یہ جو 28 مارچ کو انہوں نے کابل ایڈمنسٹریشن نے اس پہ حملہ کیا ہے خوست میں، اور خوست میں ان کے 40 کے قریب لوگوں کو مارنے کی کوشش کی، مارا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 26 مارچ کو پھر حملہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اور امریکن پریزیڈنسی کی انہوں نے کہا کہ آشیرواد حاصل تھی اس حملے. ریگولر حملے جاری ہیں جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اشرف غنی کی انٹیلیجنس کی لیول کیا ہے، اس کو امریکن سپورٹ کر رہے ہیں، اور امریکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ دیر وہاں رہیں. اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کا سیکولر طبقہ خاص طور پہ کچھ سپورٹ کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ افغانستان میں اسلام آ گیا تو وہ تو پچھلے جب 4-5 سال طالبان کے گزرے ہیں، پورے کا پورا علاقہ جو تھا اس کو ایک نئے رنگ میں رنگنے لگ گیا تھا. تیسرا وہ یہ ہے ایران کی فورسز کچھ چاہتی ہیں کہ وہ مجلس وحدت اور یہ وہ علاقہ جو ہے ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت اس آگ میں نہ کودیں. کیا کریں پھر؟ خاموش رہیں. جب مذاکرات کی ٹیبل میں بیٹھے تو دیکھیں میری بات نہیں، ہمارے بغیر، پاکستان کے بغیر کیا امن ہو سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان کے بغیر آپ اکیلے کیسے جا رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا اشرف غنی، آپ کہیں جی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلاؤ، ہم بھی اس میں بیٹھتے ہیں، آپ انڈیویجول لیول پہ ملو. وفد کیا کرنے جا رہا ہے؟ وفد آپ کبھی وفد نے کچھ کیا؟ کبھی وفد جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس افغان حکومت کی جس کو 18 سال سے امریکہ منوانے کی کوشش کرتا رہا اور آخری سال میں امریکہ نے خود نہیں مانا، جس امن معاہدے پہ دستخط ہوئے اس پہ افغان حکومت کا دستخط نہیں ہے. آپ مانتے ہو جا کے؟ چلو عمران خان اور وہ تو مل جائیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس لیول پہ تو ملیں، باجوہ اور باقی لوگ تو ملیں، زلمے خلیلزاد تو ملیں. پارلیمانی وفد کا کیا کام ہے وہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کی بنیادی فائٹ یہ تھی کہ اگر ہم نے انہی کو ماننا ہے تو ہم نے 18 سال خون کو بہایا یہاں پر. پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے لڑائی تم سے کی ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو تو ہم خود دیکھ لیں گے. اب کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ حل کیا ہے مسئلے کا؟ اب ایسے ہی حل سر طالبان نے پہلے دن کہا، جس سے جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم جہاد کے بغیر جنگ جیتیں گے. تو جس نے جہاد کرنا ہے، ہم تو نہ مال غنیمت نہ کچھ، ہم نے نہ افغانستان جیتنے کے لیے جہاد شروع کیا تھا، نہ افغانستان کی حکومت بنانے کے لیے جہاد شروع کیا تھا. ہم نے جہاد یہ شروع کیا تھا کہ اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اپنا طاقت استعمال کریں، اتنا کیا تھا. شہادت ہے مقصود و مطلوب ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کچھ. ان کا سٹیٹمنٹ ساری اٹھا رہے. ملا عمر کی جو آخری سٹیٹمنٹ تھی نا، اس کو پوچھا اس نے پشتو میں سی این این نے کہ تم زمین کے لیے جنگ کر رہے ہو تو زمین تو تمہارے پاؤں کی طرح سے نکل گئی. تو اس نے کہا یا بابا، خاورہ لفظ استعمال کر. خاورہ کہتا ہے وہ مٹی جس سے محبت کی جاتی ہے، کہ خاور تو میری ہے ہی نہیں، زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھے نہ ملے تو تب بھی میں اللہ کا نام بلند کروں گا. صحیح. اور پھر اس نے یہ کہا تھا کہ بش نے کہا میں تمہاری زمین تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ ایک بش کا نعرہ ہے کہ میں زمین تم پر تنگ کر دوں گا، ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے. دیکھیں کس کا وعدہ جیتتا ہے، کس کا نعرہ جیتتا ہے. اور وہی بات ہوئی. یہ عثمان صاحب پارلیمانی وقت سے جاتے ہیں جب وہاں پر ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، بھلے انہی کی حکومت بن جائے، طالبان اسی کی حکومت کو مان لیں کہ یہ ہم مانتے ہیں اشرف غنی کو 1 سال کے صدر. تو آپ جاؤ وفد لے کے جاؤ، 10 لوگ اور لے کے جاؤ. جب ایک گورنمنٹ ان ڈسپیوٹ ہے. نہیں، آج تک تو مان رہے ہیں نا، دورے ہوتے رہے ہیں، پاکستان نے آج تک مانی ہے اشرف غنی کی. آپ نے مانی ہے کتنے دورے ہوئے ہیں؟ آپ نے مانی ہے کتنی گالیاں کھائی ہیں؟ گن دیں. جتنی پاک دنیا میں سب سے زیادہ گالی آپ کو انڈیا سے پڑی، اور دوسرے نمبر گالی آپ کو افغان حکومت سے پڑی.
تو تیسرا ملک ہے پاکستان کو گالی دی اس سے زیادہ. تعلقات جب آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ تبادلہ چلتا رہتا ہے نا, گالیوں نہیں کے باوجود تعلقات آپ کر لیں, ہم نے کب کہا ہے, واپس آ گئے. آپ کے کابل کے کسی اور ملک میں پاکستان کے سفارتخانے کے بھی اٹیک ہوئے ہیں سوائے کابل کے؟ ایران میں ہوئے, شام میں ہوئے, مصر میں ہوئے, اسی ملک میں. تو اس وقت پاکستان کے سفارتخانے کی عزت و توقیر ان کی علامت نہیں تھی؟ کس علاقے کے اندر کے سفارتخانے میں پاکستان کے خلاف جلوس نکلے سوائے افغانستان کے؟ کیوں؟ کٹ پتلی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ آپ کو سوچ سمجھ پہ کچھ چیزیں لینی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان دا لانگ رن آپ کے کھاتے میں آتی ہیں. دیکھیں پورے کے پورے گروپ میں جو مجاہدین سے آج تک اب حکمت یار کیوں ایکسیپٹیبل؟ حکمت یار کو جس وقت کہا گیا ایرانیوں نے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو رات کے رات جس طرح بھاگ کے نکلا, اس کی کہانی کا بھی بیان پہ پتہ چل, تبھی تو طالبان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. اب اس کو مکمل طور پہ کہا گیا تھا کہ افغان گورنمنٹ اور یہ اور وہ اس کے ساتھ آپ چلو, تو اور ایرانی پش کر رہے تھے امریکہ کے کہنے کے اوپر. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک کھلا اسٹینڈ لینا پڑے گا. یہ نہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ کہیں گے طالبان آج سے ہمارے دشمن ہو گئے اور آپ پوری انٹیلیجنس دے دو پورے پاکستان سے اٹھا کے, اور آپ ان کی ہر چیز اڑا دو, اور آپ 3 جیکباد اور شمسی اور اپنا طالبالدین کا ایئرپورٹ امریکہ کو دے دو. اور جب وہ حالات بدلیں, جب طالبان جیت جائیں, وہ ہوتا ہے نا, وہ 2 بچے لڑ رہے تھے آپس میں, لڑتے تو کچھ جو بندہ اوپر ہوتا تھا نا, جو مار رہا ہوتا تھا, تو اس کے نام پہ نعرے لگے. اتنے میں نیچے والا اوپر آ گیا, انہوں نے اس کے نعرے لگانے شروع کر دیے. پاکستان کا حال یہ ہوا ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کچھ امریکہ کا, جس نے بھارت کی انتہا پسند تنظیموں کو کورونا کے نام پر فنڈنگ دی ہے اور خود بھارت کے اندر اس بات کا شور مچا ہوا. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بات کی افغانستان کی, اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں بھارت کا, جہاں بھارت کی انتہا پسند تنظیمیں جس میں RSS وشو ہندو پریشد شامل ہے, اس کو کرونا کے نام پر امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے اور بڑی بھاری فنڈنگ ہوئی ہے, جس پر خود بھارت کے اندر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ سب ایک طرف تو امریکہ جمہوریت, انسانی حقوق اور ایسی کئی باتیں کرتا ہے, دوسری طرف وہ تنظیمیں جنہوں نے بھارت کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی, انتہا پسندی اور ایسے بہت سے کرائم کو جو ہے جنم بھی دیا, آج ان کو کرونا کے نام پر فنڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں اگر کسی مذہبی تنظیم کو فنڈنگ ہو جاتی, اس کے بعد کیا شور مچنا تھا, اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ الجزیرہ نے 2 اپریل کو رقیب احمد نیک نے ایک سٹوری کی ہے, بہت بڑی ڈاکومنٹری, 20-25 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے, بہت زبردست. اور اس نے کہا یہ الحمدللہ اس نے کہا یہ ہے کہ مودی کی ٹرمپ کے ساتھ تو دوستی بنتی تھی کہ دونوں ایک طرح کے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی ہمیشہ خلاف تھی کہ جو RSS ہے, یہ تنظیمیں جو ہیں یہ خالصتاً جو ہیں یہ ہندوؤں کی, ہندو نیشنلزم بلکہ ہندو فنڈامنٹلزم کو آگے بڑھاتی ہیں اور یہ خراب کر رہی ہیں. لیکن اس نے کہا ہے کہ حالانکہ خود امریکہ کرائسس کا شکار ہے, کووڈ کا فنڈ کہ جو فنڈ خالصتاً عام آدمی کے لیے, بیمار کے لیے ہوتا ہے, بیمار نہ ہندو ہوتا ہے, نہ عیسائی ہوتا ہے, نہ مسلمان ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, اور بیمار کا فنڈ جو ہے ایسی NGOs کو دینا چاہیے تھا کہ جو کسی نہ کسی حد تک بیلنس کرتی اور صرف بیمار کو دیتے. اس نے کہا ہے کہ 8,33,000 جو فنڈ ہے وہ دیا گیا ہے مختلف تنظیموں کو, جس میں پہلا جو فنڈ کو دیا گیا ہے وہ میساچوسٹس میں جو وشو ہندو پریشد ہے VHPA, اس کو دیا گیا ہے. اور یہ جس کے اندر 2 طرح کے فنڈز ہیں سر. ایک ان کا جو فنڈ ہے وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک اکنامک انجری ڈیزاسٹر ایڈوانس ELDA, اور دوسرا DAL جس کو وہ کہتے ہیں کہ پے چیک پروٹیکشن پروگرام. ان دونوں کو ملا کے انہوں نے 21,430 جو ہیں یہ ڈالر جو ان کو دیے ہیں, اور VHPA جو ہے اس کی تقریباً 23 ڈفرنٹ چیپٹرز ہیں امریکہ کے اندر جو خالصتاً ان ہندوؤں کو سرو کرتے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور, جو اپنے فالوورز کے علاوہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے. دوسرا جو ہے وہ فنڈ جو دیے گئے ہیں وہ 64,400
₹62 ایک اور 7,000 ایک دیے گئے ہیں، وہ دیے گئے اکال ودیالا کو۔ اکال ودیالا جو ہے یہ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جو کہتا ہے جیسے ہمارے ہاں مدرسے ہوتے ہیں، یہ مدرسوں سے بھی زیادہ یہ مین بنیادی طور پر پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو پیور ہندوتوا کے سٹائل سے پڑھاتا ہے، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، سب کچھ بھی۔ ہم نے اس انڈیا جو ہے اس کے جغرافیہ بھی دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی تاریخ بھی دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی پراپرٹیز، اس کا فونا فلورا بھی علیحدہ ہے، اور یہ صرف دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہاں کسی اور کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو اس کو دیے گئے ہیں، اور یہ اس میں کمیٹی سیٹ اپ دی انڈین منسٹری آف ہیومن رائٹس ریسورس سینٹر نے اس کو کہا تھا کہ یہ سب سے باعث تنظیم ہے۔ خود انڈیا کی جو 2009 میں کمیٹی بنی تھی ہیومن رائٹس کی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ باعث تنظیم جو ہے یہ کوئی نہیں، اور اس کے تقریباً اس وقت پورے انڈیا کے اندر کچھ 7,500 سکولز چلتے ہیں۔ تیسرا فنڈ دیے گیا وہ انفینٹی فاؤنڈیشن کو دیے گئے ہیں، اور وہ ہے $51,875، اور یہ جو اس کو دیے گئے راجیو ملہوترا کو۔ یہ بڑا عجیب و غریب کریکٹر ہے، یہ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ کا بندہ ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا، اس سے اٹھ کے نکل آیا اور یہاں آ گیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوئی ڈگری وگری اس طرح کی تھی کہ اس کو انہوں نے اس کو پلیجرزم میں فائن کیا تھا کہ یہ پلیجرزم میں۔ ایک یونیورسٹی کا بڑا نام ہمارے یہاں سیکولر لوگ لیتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، JNU۔ اچھا، اس کو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس بندے کو یہاں پر پروفیسر رکھ لیا، اور اس کے اوپر اس کے ڈگری جو ہے وہ چوری کی ہے، پلیجرزم کرتا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہندو پریشر اتنا زیادہ تھا کہ JNU کو بھی اس طرح کے بندے کو رکھنا پڑا۔ تیسرا جو ہے وہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے، اس کو انہوں نے 3,78,000 جو ہے یہ فنڈ دیے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا ہے ڈسکرائبڈ ایز fundamentally discriminatory as India's weapon on the special constitutional status of the Indian administrative Kashmir by both۔ اس نے کہا ہے کہ اس آرگنائزیشن نے خاص طور پر راستہ ہموار کیا ہے کشمیریوں کے خلاف، اور وہ جو آرڈر پاس ہو رہا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو ہے یہ فنڈ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا جو فنڈ ہے وہ اس کو یہ 5 کی 5 پوری ہو، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ فنڈ صرف یہ نہیں ہے، یہ 8,33,000 نہیں ہے، یہ اس کے لیے بگننگ آف دا فنڈز ہیں۔ اس کے بعد یہ فرسٹ ٹرانش جو ان کو ملی ہے جو کہ ایک ٹوکن کے طور، اس نے طے یہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی اور جو BJP کو یا RSS کو یا بجرنگ دل کو نہیں مانتا، اس کے علاوہ کسی اور کو فنڈ نہیں دیں گے۔ امریکہ کے اندر امریکہ کی ساری جو توجہ اس وقت جو ہے اسی کی طرف ہوئی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ یہ اس پہ بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایسا اس لیے ہے کہ نریندر مودی کا جو سٹینس ہے، اس سٹینس کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جتنی بھی باقی تنظیمیں ہیں وہ ان کو جس طرح انڈیا جو ہے وہ چاہے کچھ لے اور کچل دیں۔ اکثر اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو تو انہوں نے چین کے ساتھ جو ہے وہ لڑانا ہے، تو انڈیا کو تو مضبوط کرنا چاہیے، تو اس میں یہاں سے ہندو سکھ مسلمان، لیکن ایک بہت بڑا جو صحیح طبقہ ہے وہ انالیسس کرتا ہے کہ امریکہ کے لیے بنیادی طور پر دونوں ہی اکانومیز خطرہ ہے، انڈین اکانومی بھی اور چائنیز اکانومی بھی۔ انڈیا میں لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں لڑایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم دونوں مینڈوں کی طرح لڑیں اور دونوں لڑ کے تباہ ہو جائیں اور امریکن ہیچمنی قائم ہو جائے، کیونکہ وجہ ساری یہ ہے کہ چائنا کی لڑے گا تو چائنا کو نقصان ہے، انڈیا لڑے گا تو انڈیا کو نقصان ہے۔ امریکہ نے زیادہ آم سپلائی کرنا ہے، آم اگر وہ سپلائی کرے گا تو جاپان پیسے دے گا، آم سپلائی کرے گا تو آسٹریلیا پیسے دے گا، آم سپلائی کرے گا تو انڈیا اپنا وہ اپنا پیسے دے گا، انگلینڈ پیسے دے گا، کمیونٹی آف نیشن سے پیسے لے لے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کبھی کسی کی یاری دوستی تو نہیں ہوتی، کمپنیاں تو کارپوریٹ کلچر کی ہیں، وہ کبھی اس کی بنی ہوئی ہیں، اس سرمایہ دار کی ہیں، ان کا پیسہ ملے گا اور اکانومی جو ہے فلرش ہوگی، وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو انڈیا کے اندر ان تنظیموں کو ایک خاص طور پہ بوسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اٹھو گے تو تم پورے انڈیا کے اندر باقی لوگوں کو کچل کے ایک ہندو حکومت قائم کر لو گے، اور یہ ہندو حکومت جو ہے ہمالائز پہ ہوگی، اور ہمالائز تمہارا ہے، تم آگے چل چڑھو۔ یہ ہے اصل کرکس، اور اسی کرکس کی بنیاد کے اوپر چائنیز جو ہیں وہ اپنا آگے بڑھا۔ اب چائنیز کے پاس تو کوئی آئیڈیالوجی اس طرح کی ہے نہیں۔ آپ خود سوچیں جو پرانی آئیڈیالوجی بھی تھی جو کہ اپنا تاؤ کی اور اس کی کیا نام تھا کنفیوشس کی تھی، وہ بھی فلی فلاسفر ٹائپ تھی۔ بلکہ اس کا مشہور واقعہ وہ ڈریگن چائنیز کا بڑا زبردست قسم کا وہ ہے نا علامت، تو جو ایک مگرمچھ ٹائپ چیز ہے جو آگ پھینکتی ہے، تو کنفیوشس سے ملنے گیا تاؤ، تو تاؤ نے اس کو
پوچھا لوگوں نے کہ بتاؤ کنفیوشیس کیسا لگا تمہیں؟ کہتے اٹ واز جسٹ لائک the dragon was eating the fire. جیسے ڈریگن آگ کھا رہا ہے، جس کا کام آگ پھینکنا ہے وہ آگ کھا رہا ہے. دین اس طرح کا پرامن پرسکون قسم کی چائنیز جو ہے وہ نیشن رہی ہے ہمیشہ سے، کاروبار وہاں جا کے اسٹیبلش کرنا. لیکن جب جنگ میں نکلتے ہیں تو بہت ظالم بھی رہے ہیں، جہاں جہاں بھی انہوں نے جنگیں کی ہیں وہ منگولائٹ ریس کی ہمیشہ. اس سارے سینیریو میں ہو یہ رہا ہے کہ انڈین اکانومی جو ہے اس کی بھی تباہی کا راستہ نکلا ہے. ورنہ یہ کبھی نہ، بائیڈن کو جو ہے جن کی پوری زندگی گزری اس بات کے اوپر، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اور ان کے اوپر سیکولرزم کے اوپر، اور ٹرمپ ہوتا تو چلو ہم مان بھی لیتے کہ یار وہ ہندوؤں کے وہ اگر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرارت انڈینز کو اب سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے. اور انڈیا کو رام پولانی جیسے لوگ، باقی لوگ جو ہیں وہ آج چیخ رہے ہیں کہ دیکھو بات سنو، یہ تمہیں لالچ دے کے اور تمہیں وہ جسے کہتے ہیں تلوار پکڑا کے نا رام کی وہ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں اور پیچھے سے ہٹ جائیں گے اور تم مارے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا عزائم ہے ان کے. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور بڑا خاص سیگمنٹ ہے کرونا سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، اور اگر کرونا آپ کو ہو گیا ہے تو اپنے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے یا باقی مسائل درپیش ہوتے ہیں اسے کیسے نمٹتے ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کورونا کی تیسری لہر نے اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہاسپٹل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلی اور دوسری جو ویو آئی تھی اس کے اندر اپنے ناظرین کے لیے ہم نے جو طب کے اندر اب گھریلو ریمیڈیز کے اندر گھر پہ بیٹھ کے آپ کون کون سی ایسی چیزیں اشیاء کھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں. ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے، حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب ہیں، کافی کرونا کے حوالے سے ریسرچ بھی کی ہے اور بہت سارے کیوے بھی لاسٹ ہم نے ان کو پروگرام میں بلایا تھا، انہوں نے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ان کو بتایا بھی تھا. ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے صدیقی صاحب نے. السلام علیکم صدیقی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیقی صاحب، یہ جو تیسری جو لہر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی خطرناک ہے، اور کئی کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جی علامات اس وقت ظاہر ہوئیں کہ جب اندر پھیپھڑوں کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا اس وائرس نے، اور پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں. اب اس جو خاص قسم جو میٹوٹ ہوئی ہے اس کو کیسے نپٹا جائے، اور گھر کے اندر بیٹھ کے خاص جو کیوے ہیں، کوئی ایسی ادویات ہیں، کوئی ایسی کوئی چیزیں آپ نے کو تیار کی ہیں، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم عثمان بھائی. پہلے بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیا گیا کہ پہلی ویو جب آئی اس ٹائم یہ ایک تھا کہ جی شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور اب واقعی شیر آ چکا ہے. یعنی کہ پہلے لوگوں نے احتیاط کی تھی، ڈر خوف تھا ان میں، اور اب لوگ بے احتیاطی سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کیجولیٹیز بھی بڑھ رہی ہیں، اور گھر گھر ہر دوسری تیسری گلی میں جو ہے نا یہ معاملہ ہو چکا ہے. اس کے لیے پہلے بھی عرض یہی کیا گیا تھا کہ امیون سسٹم کو مضبوط کیا جائے، قوت مدافعت کو مضبوط کیا جائے، تاکہ یہ وائرس باڈی میں آئے تو وہ اثر انداز نہ ہو، وہ کیریئر پوزیشن میں رہے اور وہیں دفن ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس پچھلے ایک سال سے لے کے اب تک جتنے مریض آئے ہیں ان پہ مختلف مشاہدات ہوئے اور ان کی مختلف قسم کی شکلیں سامنے آئیں. آپ یقین کیجئے کہ یاد ہوگا پچھلے سال جب آپ نے پروگرام میں بلایا تھا، دعوت دی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ خالی آپ کے لنگز کے ریسیپٹر پہ ایکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ سٹمک میں بھی ایفیکٹ کر رہا ہے. یہ بات میں نے اس ٹائم بھی کی تھی. اور یہ اب میں آپ کو صرف مختصر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری باڈی کے جس شخص کا جو آرگن ویک ہے، قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے یہ پوری باڈی کی قوت مدافعت ڈاؤن کرتا ہے اور اس آرگن کی بیماری کو ایگریویٹ کر دیتا ہے. اگر کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے تو وہ اس کی کڈنی کو فیلئر کی طرف لے جاتا ہے. اگر کوئی سانس کا پیشنٹ ہے، ایستھما کا پیشنٹ ہے، الرجی کا پیشنٹ ہے، وہ اس کے لنگز پہ اٹیک کرتا ہے. اور یہ سب سے خطرناک بات اس وائرس کے حوالے سے حضرت یہ ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے لنگز 50% 70% ڈیمیج ہو چکے ہیں، جہاں بہت کم موقع ہوتا ہے سروائیول لیول آپ کا جو ہے نا سروائیو کر سکیں آپ. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے پچھلے جو سالوں سے اور اب تک ایک کامیاب ہمارا ایک قہوہ ہے جس کے اندر 9 چیزیں ہیں، اور وہ ہم نے پچھلی بار 7 چیزوں کا بنایا تھا. اب 2 چیزیں ہم نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے، اور اس میں میں اپنے ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ لکھ لیں
یہ پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے. لاکھوں روپیہ دے کے بھی ہمارے کئی لوگ ابھی پچھلے دونوں ایک ہاسپٹل میں 7-7, 8-8 لاکھ روپیہ بھی لگ رہا ہے اور لوگ مر بھی رہے ہیں اور ہماری سکسیس نہیں ہو رہی. تو خدا کے واسطے جو حفظ ما تقدم جو طب کے اندر اچھے قسم کے نسخے ہیں ان سے استفادہ حاصل کر کے اس بیماری سے بچ سکیں. اس میں ایک 9 چیزوں کا کعوہ ہے. بتائیے. ایک برگ بانسا ہے, یہ میرے پاس یہ میں لے کے آیا ہوں. یہ برگ ہیں بانسا کے, یہ ہر برگ باسا. تو پتا ہو گیا نا جی. جی بالکل, یہ اس کے پتے ہیں. اگر یہ ناظرین کو نظر آ رہا ہے, یہ تقریباً لے لیں اگر ہم ایک, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مکمل کوڈ. 1 پاؤ یہ لے لیں پورے گھر کے لیے آپ استعمال کرائیں, بلکہ پورے خاندان کو آپ اپنے استعمال کروائیں. 1 پاؤ برگ بانسا لے لیں. اس کے بعد ملٹھی ہے, یہ عام سی چیز ہے, پانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے, گھروں میں گلے کی ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے. لکڑی کی طرح. جی لکڑی کی طرح. یہ حضرت یہ بھی 1 پاؤ لے لیں. یہ دونوں چیزیں پاؤ لے لیں. ایک دوائی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, ابریشم مکشر, چھلا ہوا ابریشم چھلا ہوا, یعنی ابریشم کے اندر کیڑا ہوتا ہے. اچھا, اس کو کاٹ کے کیڑا نکال لیں, اور مارکیٹ سے بغیر کیڑے والا بھی مل جاتا ہے. تو یہ ابریشم بھی لے لیں. یہ انڈے کی طرح چھوٹا سا چھلکا ٹائپ ہوتا ہے وائٹ کلر کا. نمبر 4 گاؤ زبان. یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے گاؤ زبان. یہ اس کے پتے ہیں, اگر ناظرین دیکھ لیں, یہ گاؤ زبان ہے, یہ درخت ہے, یہ اس کے برگ ہیں, پتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز گل گاؤ زبان, اس کے پھول. یہ گاؤ زبان بیسیکلی یہ لکڑی کے زمانے میں اس کی ڈانٹن ہے, اور گل گاؤ زبان اس کے پھول ہیں. اسی طرح ہماری جو املتاس, ٹھیک ہے, یہ لٹکی ہوتی ہے جی, یہ درختوں پہ لٹکی ہوتی ہے املتاس. اس کے اندر سے اس کا گودا بھی ہوتا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں گرم پانی میں. اور پرانے وقت جو ہمارے پرانے وقت کے کوہنا لوگ تھے, اطباء تھے, وہ گلے کے لیے, پیٹ کے لیے اور جلاب کے لیے اس کو استعمال کرواتے تھے. ٹھیک ہے, یہ استعمال کر لیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے لسوڑیاں, یہ خشک ہے, اس کا اچار بھی بنتا ہے جس کو ہم سپستان بھی کہتے ہیں, بلکہ ہمارے کرابادینی میں مشہور معجون ہے لوک سپستان, جو گلے کے لیے, لنگز کے لیے لوبریکیشن بھی پیدا کرتی ہے, سودیم افیکٹ بھی کرتی ہے. یہ اس کا مین جز ہے. لسوڑیاں یہ خشک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دارچینی, یہ آپ کو پتا ہے یہ چھال ہوتی ہے درخت کی, دارچینی, اور عموماً ہمارے عام فہم لوگ بھی جانتے ہیں دارچینی کیا چیز ہے. اور آخر میں بادیان خطائی, 9ویں چیز. ٹھیک, وہ جو یہ پھول ہوتے ہیں. جی کشمیری چائے, بالکل کشمیری چائے میں بھی وہ ڈلتی ہے. سر یہ 9 چیزیں کتنی لینی ہے؟ پہلے تو آپ نے 2 چیزیں بتائی نا. برگ بانسا اور ملٹھی 1-1 پاؤ لے لیں. ٹھیک ہے. ابریشم, گاؤ زبان, گلے گاؤ زبان اور املتاس اور لسوڑیاں, یہ آدھا پاؤ لے لیں. آدھا پاؤ, ٹھیک ہے جی. اور آخر کی جو 2 چیزیں ہیں دارچینی اور بادیان خطائی, یہ آپ آدھی چھٹانک لے لیں. آدھی چھٹانک. ٹھیک. ہاں جی, ان تمام چیزوں کو گھر میں کوٹ لیں, کسی بھی ہون دستے میں کوٹ لیں, کسی میں وہ گرائنڈ کر لیں موٹا موٹا. اور اس کا 1 چمچ بڑا, ٹھیک ہے, اس کا جو دردرا سا سبوپ بن جائے گا, وہ 3-4 کپ 5 کپ کعوہ بنا کے وہ سارے بچے استعمال کریں, سب کو پلا دیں. یہ آپ کی آپ کے لنگز کے, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ امیونٹی کو بھی انہانس کرتا ہے. اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو قوت مدافعت کو بہتر کرتی ہیں. آپ کی بلگم وغیرہ جمی ہے اس کو نکالتی ہیں, بطریقہ احسن خشکی نہیں پیدا کریں گی لوبریکیشن کے ساتھ, تاکہ شیر خار بچہ بھی اگر یہ کعوہ پیے گا خراش نہیں پیدا ہوگی. کتنی بار دن میں یہ کعوہ پی سکتے ہیں؟ یہ دن میں 2 بار پی سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں, کرونا کا پیشنٹ کسی گھر میں ہے, وہ یہ آزما لے, 3 دن کے اندر اس کی سانس تنفس کا جو معاملہ ہے, سفوکیشن کا جو معاملہ ہے, اس کے اندر جو نکاہت کمزوری ہے وہ اس سے دور ہوگی. اچھا, اس کے ساتھ جو لنگز ڈیمیج پھیپھڑے کر چکا ہے اور جو سپاٹ بن چکے ہیں, کرونا کے مریض جو آکسیجن لیول, ان کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے, اس میں کس حد تک یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ جی, ہم نے ان پیشنٹ کو بھی دیا ہے جنہوں نے گھر میں آکسیجن بھی لگائی ہے, اور اس میں 50% اگر لنگز کام کر رہے ہیں اور یہ کعوہ آپ شروع کر دیں گے, الحمدللہ 5-7 دن میں وہ پیشنٹ بالکل سکسیس ریشو میں آ جائے گا, اور سیفٹی میں آ جائے گا, اور تحفظ میں آ جائے گا. باقی جو ڈیمیج لنگ ہے ان کو دوبارہ, باقی جو دوائیاں وہ کھا رہے ہیں, ان کو اینٹی بائیوٹک یا اینٹی وائرل لگ رہی ہیں, وہ اپنا علاج جاری رکھیں, ساتھ یہ کیا ایڈ کر لیں؟ جی, میں یہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں, جو وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ جاری رکھیں, اس کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ کر دیں. یہ ایک جسے آپ کہہ لیں ایک گھر کی ریسیپی ہے, یہ ایک ٹوٹکا ہے, یہ ایک گھریلو چیزیں ہیں, یہ کوئی ایسی نقصان کی چیزیں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ پچھلے سال میں نے آپ کو عرض کیا تھا 4 چیزوں کا مرکب جو صفوف, جس میں ہلدی, ملٹھی, سونف اور کٹ شیری کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کا پاؤڈر بنا لیں. ہلدی, ملٹھی, سونف اور
کٹ شیریں، کس شیریں، جس کو نبی کریم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ذات الجنب کا پیشنٹ ہے، پسلیوں کا مریض، نمونیے کا مریض ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہدایت فرمائی ہے کہ اس کو استعمال کروائیں. اور دوسرا زیتون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زیتون، جو نمونیہ کا پیشنٹ ہے اس کو زیتون ملے بھی اور استعمال بھی کرائیں. اور اگر زیتون کو کیسے استعمال کیا جائے یہ بتائیے گا. جی، زیتون کا یہ ہے کہ اولیوز بھی مل سکتے ہیں، یہ جو آپ کو پتہ ہے عام ڈپارٹمنٹل سٹور سے، ایک گرین بھی ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں. جو گرین اولیوز ہیں وہ بچوں کو ایز اے سیلڈ کھانے کے بعد 3-4 دانے بچے کھا لیں اگر وہ نہیں. اور اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاف آف ٹی اسپون اس کا روغن خالص اگر مل جائے وہ آپ استعمال کروائیں بچوں کو. آج کل پاکستانی بھی مل رہے ہیں. ہاں جی جی پاکستان میں بڑی اچھی پیداوار ہو رہی ہے. مل رہا ہے. اچھا حکیم صاحب، ایک کانسیپٹ لوگوں کا پہلے جو ویو آئی تھی اس میں تک سنا مکی کا کہوا اتنا پیا گیا اس بیماری کے دوران. سنا مکی کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا بتائیے گا ذرا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. سنا مکی جو ہے شفا کن جڑی بوٹی ہے، لیکن اس کا جو مین اس کا میکنزم ہے، جو موڈ آف ایکشن ہے، وہ ہماری انٹسٹائن پہ ہوتا ہے، آنتوں پہ ہوتا ہے. یعنی یہ ہماری باڈی کے جتنے بھی کوہنا طبہ اور جو موجودہ طبہ ہیں وہ آنتوں کی صفائی کے لیے اس کو استعمال کرواتے ہیں. تو ہمارے مختلف ایکسیپٹ سے دیکھیں تو بعض اوقات بیکٹیریاز، وائرسز جو ہیں وہ سٹول کے ذریعے بھی خارج کیے جاتے ہیں. تو لیکن ہم لوگ اس کے خلاف نہیں تھے کہ سنا مکی استعمال نہ کریں. شفا کن جڑی بوٹی استعمال کر سکتے ہیں اور اینٹی سیپٹک ہے پراپرٹیز اس کی. یہ بہت شکریہ حکیم صاحب، وقت کی تنگی ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دل تو کر رہا تھا کہ اور آپ ناظرین کو گائیڈ کریں اس حوالے سے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پیر کو پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.